آدھی رات کو گاڑی 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی تباہ ہو گئی۔ اس میں معجزانہ طور پر بچنے والا بچہ کون ہے، اس ولاگ میں تفصیل بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک میاں بیوی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اٹک سے ہے، اور وہ رہائش پذیر تھے ہانگ کانگ میں۔ سیر کرنے پاکستان آئے اور انہوں نے وادی ناران کاغان کی سیر کرنے کا سوچا، اور وادی ناران کاغان کی سیر کرنے کے لیے وہ چلے گئے۔ 3 سال کا 2.5 سے 3 سال کا بچہ ان کے ساتھ تھا کہ اچانک سے گاڑی رات کو آدھی رات کا ٹائم تھا، جب گاڑی جو ہے وہ وادی کاغان میں 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری، دریائے کنہار کے کنارے کے پاس۔ جب ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھا کہ ایک تباہ گاڑی جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ 2 میاں بیوی جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ جاں بحق ہو چکے ہیں، بے جان ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بچہ، چھوٹا بچہ جس کی عمر 2.5 سے 3 سال بتائی جا رہی ہے، جو خوبصورت معصوم بچہ، وہ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری رات کا واقعہ ہے کہ آدھی رات کو جب گاڑی گری، اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں جب صبح کو پہنچی تو انہوں نے حیرت ہو جو اپنی زدہ آنکھیں تھیں ان سے اس بچے کو دیکھا کہ اتنے جنگلی درندے جانور جو تھے وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی نے بھی بچے کو کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جو دریائے کنہار ہے اس کا پانی بھی اس ٹائم، اس کی سطح بھی لو تھی۔ تو اس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے رب رکھے اسے کون چکھے، اور یہ بچہ معجزانہ طور پر اس گاڑی میں سے بچ گیا اور ایک ٹیلے کے ساتھ، ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ جب بچے کو ریسکیو کیا گیا تو اس کو معمولی خروشیں تھیں، اس کی بازو کے اوپر، سر کے اوپر اس کو معمولی سی چوٹ آئی، اور اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی اور اس کو بچا لیا۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ سب سے بڑی ہستی ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ جیتے ہیں۔ یہ معصوم سا بچہ جو ہے، اس کو جب ڈیڈ باڈیوں کو تو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جب اس کو نکالا گیا تو اس کو ایک ہاسپٹل میں جا کر اس کو پٹی وغیرہ، اس کی ساری مرہم وغیرہ اس کو لگائی۔ اس کے دل کے جو زخم ہیں اس کے اوپر تو مرہم نہیں لگ سکتا، لیکن جو جسم کے زخم تھے اس کے اوپر مرہم لگا دیا گیا۔ بچہ موبائل پہ بیٹھا لیٹ کر کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ پوری رات یہ بچہ پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ ماں باپ جو ہیں وہ دونوں مر چکے تھے، وادی کاغان کی سیر کرنے گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس موسم میں ٹورسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ روڈز کے اوپر، جگہ جگہ کے اوپر یہ جو ہے چیزیں نصب کی جائیں، وہاں پہ نقشے بنا کر لگائے جائیں، وہاں پہ ایک باقاعدہ سے بورڈ لکھے جائیں، کیونکہ پہاڑوں کی سڑکیں اور شہروں کی سڑکوں میں ڈرائیونگ میں بڑا ڈیفرنٹ یعنی کہ ماحول ہوتا ہے، بڑی ڈیفرنٹ چیزیں، مختلف ڈرائیونگ ہے پہاڑوں کی اور شہر کی۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس روڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں وہ سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں کہ آگے موڑ آئے گا، یا موڑ ہے یا خطرناک موڑ ہے، یا کہیں بیریئر لگے ہوئے دونوں سائڈ پہ، یا دونوں کناروں سے سڑک خالی ہے۔ گلیشیئر پگھلنے سے بھی لاہور سے جانے والے 3 لوگوں کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی تھی۔ وہاں پہ حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہے، یہاں پہ جو سڑک ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ رستہ خطرناک ہے، یہاں پہ جو گلیشیئر ہے وہ پگھل سکتا ہے، تو آپ ان علاقوں سے تھوڑا سا دور رہیں، یا وہاں پہ ریڈ زون، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو لکھنی چاہیے۔ بہت افسوس ہوا ان دونوں میاں بیوی کے لیے کہ دونوں میاں بیوی اپنا ایک 3 سال کا بچہ جو ہے وہ چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور معجزانہ طور پر بچ جانے والا بچہ ہجوم جب اس نے دیکھا تو گھبرایا ہوا، سہما ہوا تھا۔ اس کے دل کے اوپر جو زخم لگا، جو اس کی آنکھوں نے اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ایک 3 سال کے بچے نے، ساری زندگی کے لیے دماغ کے اوپر اثر تو کرے گا، میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھر جائے۔ لیکن اگر ٹورسٹ جو ہے، ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے سیاح جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کہیں ڈرائیونگ تیز اور کہیں سڑکوں کی وجہ سے۔ تو گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس سے پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور لوگ باہر سے بھی ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ بھی پاکستان کو دیکھنے کا، خوبصورتی کو، خوبصورت نظارے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ دل کو بڑا تکلیف ہوئی ہے آج یہ منظر دیکھ کر۔
اس بچے کو دیکھ کر کہ جنگلی جانور بھی تھے، درندے بھی تھے وہاں پہ، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی، بچہ تو بچ گیا لیکن ساری زندگی کے لیے یتیم اور مسکین ہو گیا، کیونکہ اپنے ماں باپ کو اس نے کھو دیا ہے۔ وادی کغان میں 300 فٹ دور جا کر یہ گاڑی گری اور گاڑی تباہ ہو چکی تھی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہانگ کانگ کے یہ رہائشی تھے، وہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور ان کا تعلق پیچھے اٹک سے بتایا جا رہا ہے۔ جمشید نام ہے جو گھر کا سربراہ تھا، اور اس کی اہلیہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت کرے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس بچے کے دل سے اور دماغ سے اللہ پاک وہ نقش مٹا دے، اور اس کی لمبی زندگی کرے، صحت تندرستی والی، اور اس کو جو بھی پالے، جو بھی اس کی حفاظت کرے، وہ اس کے اس گہرے صدمے کو دیکھتے ہوئے اس کی خالہ ہے، ماموں، جو بھی رشتہ دار اس کو اڈاپٹ کرے یا اس کی حفاظت کرے یا اس کا ذمہ لے اس کی کفالت کا، وہ یہ ضرور خیال رکھے کہ یہ ایک گہرے صدمے سے نکلا ہوا بچہ ہے، تو اس کو ایکسٹرا محبت کی اور کیئر کی ضرورت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو ان کی کنوینس کو اویئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تو موت تو برحق ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ شہروں کی جو ڈرائیونگ ہے اور پہاڑوں کی یہ مختلف ہوتی ہے، تو خود جو ہے احتیاط کریں اپنی فیملی کے لیے۔ اب یہ بچہ ساری زندگی کے لیے ماں اور باپ کی محبت سے محروم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔